میں بہت امیر تھا، میں نے 3 شادیاں کر لی لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ ایک جوان اور نوعمر طوائف لڑکی پیسے لے کر بچے پیدا کر دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر جب اس کا دوپٹہ اتارا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کو تو میں نے اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ آیا تھا وہاں کی راتیں جاگتی اور دن کو سوتی ہوئی، ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولک کی تاب کے ساتھ گھنگرو کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست کے ہم تیزی سے قدم اٹھایا ہوا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز نہیں تھا۔ بازار حسن سے مجھے کوئی غرض نہ تھا، بالکل میں تو گردن نیچے کر کے چل رہا تھا، کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ کیونکہ میرا شمار کراچی کے بڑے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا، مجھے اپنی عزت کی لاپرواہ ہوتی تھی۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی کہ جو مجھے یہاں کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، 3 ہر منزل عمارت سے ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمارتوں کے باہر منہ میں پان دبائے اس کو کسی کی دلہن کھڑی ہو اپنے گوشت دلہنوں میں سے کافی جانے کی رہی تھی، ساتھ ہی بے بکا سے جملے بول رہی تھی: صاحب ہمارے کو عزت بخشے، تو دیکھو آپ کی طبیعت خوش کر دوں گی۔ یہ سب باتیں سن کر کوفت اور شرم سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو نہیں سنی تھی، لگتا تھا کہ جیسے کوئی کاروبار کپڑے کا بازار ہو اور دکان اپنی اس چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے اور معمولی سی چیز تھی؟ بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کے بات مان کر بہت پچھتا رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، یہ بڑی غلطی تھی میری جو چاہ رہا تھا میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ کب؟ جب ایک کوشی کے پاس جا کر میرے دوست احسان نے قدم رکھے تھے، اس نے پہلے میرا انکار کرا تھا، پھر ہمسا نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہاں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر گئے تو صحن میں سفید چادر بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھلوں کو ملا کر ایک عجیب سی بولا کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چادر پر سرخ رنگ کی تلتلی پر ٹیک لگا رہا تھا۔ وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہن کر گانوں کی دھن پر گز رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھول والے بیٹھے تھے جو اپنے الگ الگ راگ سے بجا رہے تھے۔ مجھے یہاں کوئی بات نہیں کرنی تو وہ کہنے لگا: اڑے مرد بنو، کیونکہ اتنا گھبرانا صحیح نہیں ہے۔ مجھے اس سخت پر بیٹھی عورت کے پاس لے گیا۔ وہ شاید احتشام کوئی جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر احتشام سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے لگی: یہ کون ہے؟ احتشام نے کہا کہ میرا دوست ہے، اسے بانو سے بلاؤ گا، اولاد چاہیے۔ کہنے لگی: بیٹھو میاں، یوں تو کھڑے کھڑے تو بات نہیں ہوگی، بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں سخت ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں کہنے لگی: دیکھو صاحب، میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی، پوری سال لڑکے میرے کام کی نہیں رہتے، تیرے بچے کو اپنے وجود میں پالیں گے تو ظاہر ہے کہ کما کر تو نہیں دیں گے نا، اس لیے 2 لاکھ روپے لوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر احسان کو دیکھا تو وہ مجھے طالبان ہونا دکھائی دینے لگا۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی: پھر 3 لاکھ دینا پڑے گا۔ میں نے جیب سے چیک بک نکالی اور 3 لاکھ کا چیک اسے دے دیا۔ میرے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس عورت کی آنکھیں بڑی کی بڑی رہ گئیں۔ جب اس نے 3 لاکھ کا چیک دیکھا تو مسکرانے لگی۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو پکلا کر: اڑے عائشہ، کہاں مل گئی ہو؟ اس کی ایک پکار پر آئی اس کے پاس گئی۔
وہ سانسلونی سی لڑکی، اسے چہرے میں بہت کشش تھی۔ وہ اس سے کہنے لگی، بانو کا حق ہے، اسے کو تیار پکڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ آہستہ لڑکی حکم کو تعریف کرتی، میں نے اسے کہا کہ پہلے میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کو خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے بچہ خوبصورت چاہیے۔ میرے بات سن کر وہ عورت کیسا لگا کر ہنسنے لگی۔ وہاں جا کر دیکھو، ہوش نہ اڑ جائے تو کہنا، جا کے آہستہ صاحب کو بانو کا دیدار کروا دو۔ آہستہ مجھے سے کہنے لگی، آئی صاحب۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس یہ نامے کی ساتھ چلنے لگا تو لڑکی کی مجبور ایک کمرے کے پیر چھو کر چلی گئی۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اولاد کی حوصلوں کی خواہش نہ جانے مجھے کہاں سے جا کر کہاں لے کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی حالت تو میری کبھی بھی اپنی بیوی کے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں ہوئی تھی۔ شاید بات جائز یا ناجائز کی نہ تھی، مجبور تھا۔ میں نے کمرے پر دستک دی تو انہیں کہا، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکی آدھی گھونگھٹ نکال کر سنوری بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے بس ایک نظر دیکھا، پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ نکال کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی طرف دیکھوں۔ شاید میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یوں خاموش دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ بات ہے صاحب، پوری رات کیا ایسے بیٹھے رہو گے؟ میں اس کی قیمت دے چکا تھا۔ میں نے بمشکل ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اور جب آگے بڑھا تو میں ایک دولت مند شخص تھا، باپ کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میرے اولاد نہیں تھا، خاندان میں رئیس تھا، اور میری پہلی شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی میرے چچا زاد تھی اور میں عمر میں مجھ سے 5 سال بڑی تھی، لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کو 9 سال ہو گئے لیکن اولاد نہ ہوئی۔ دنیا جہان سے میں نے فرزند کا علاج کروایا مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں نے اپنی بھی شارٹ ٹیسٹ کروائی، کہیں مجھے کوئی کمی تو نہیں، لیکن میری بیوی بانجھ تھی۔ 9 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میں نے فرزند سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے اولاد چاہیے۔ میری بات سن کر چند دن تو بہت روئی، پھر اس نے مجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی، لیکن پھر وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا اور اگلے 4 سالوں میں نے 3 نکاح کر لیے، مجھے اولاد نہ ہوئی۔ 25 سال میں نے شادی شدہ زندگی کی گزارے تھے۔ میری عمر اب 38 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیویوں کا علاج کروا کے تھک چکا تھا، نہ جانے مسئلہ کیا تھا۔ ہر بار میری رپورٹ ٹھیک آتی، بس بیویاں یہاں صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ کبھی کبھی میری عقل اس بات کو تسلیم نہ کرتی تھی کہ مسئلہ ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا، 3 بیویوں میں ایک کا مسئلہ بہت حال۔ اب میں چوتھی شادی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اپنی ایک بیوی کو چھوڑنا تھا، لیکن میری ساری بیویاں ہی نیک اور بہت اچھی اخلاق کی مالکن تھی۔ میں نے اس سلسلے میں جب ایشام سے بات کی تو اس نے مجھے یہ راستہ بتایا جو سراسر گناہ کا تھا۔ پہلے تو میں نے فوراً اسے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خاندانی شریف انسان ہوں، ایک طوائف سے کیوں اولاد پیدا کرواؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ پھر ایک بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری پہلی بیوی بھی اب بیمار رہنے لگی ہے۔ ارشاد کی بات سن کر میں نے کہا، اس وقت اسے تو میری ضرورت ہے سب سے زیادہ، میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پھر اپنی عمر دیکھو، بوڑھاپے میں تم قدم رکھ کے چلو گے، بس اس وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد کا چانس بھی کم ہوتی جائے گی۔ بس بات تو احسان کی ٹھیک تھی کیونکہ مجھے صرف اولاد چاہیے تھا۔ احسان کی کہنے لگا، جو میں بتا رہا ہوں اس سے تمہیں بچے بھی ہو جائے گا اور تمہیں چوتھی شادی بھی نہیں کرنی پڑے گی، پھر تم دنیا
کو دنیا کے 4 میں سے کسی ایک سے بچہ ہوا ہے، کسی کو کچھ نہیں بھی خبر ہوگی۔ میں کافی دن تک بات پر سوچتا رہا۔ اولاد کا حوصلہ اس وقت میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بے حد پریشان تھا۔ انہوں دنوں میں اپنی اولاد کے حوصلے کے لیے بھی پریشان تھا، اور دوسری طرف میری پہلی بیوی سے بھی زیادہ بیماری رہنے کی لگی تھی۔ میں نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلے بیوی کو ہی دینے لگا۔ خود سے دو سکون سے برداشت بھی نہیں تھے، لیکن میری بیوی میری بات تھی کہ اس لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کیا کرتی تھی، آپس میں مل جل کر رہتی تھی۔ شادی کے معاشرے میں اب تک کم عمر لڑکی کا انتظار نہیں کیا تھا۔ باقی دونوں بیویاں بھی اچھی عمر کی تھی، کوئی یتیم تو کوئی بے سہارا۔ میں نے شادی ایسی ہی لڑکیوں سے کی ہوئی تھی تاکہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد، لیکن قسمت عجیب سی کھیل تھا۔ تینوں بیویوں میں مسئلہ تھا، لیکن مجھے نہیں۔ بے حد پریشان تھا۔ میں کسی بھی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جو احسان کی راستہ بتایا تھا اس سے میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن بہت سوچ وچار کے بعد میں آخر کار اس فیصلے پر پہنچ ہی گیا۔ احسان کی بات مان لی اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کوشش پر گیا۔ لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے دیکھنے ہی میں کمرے سے باہر نکلا گیا، پھر اس کو کوسے میں پر نہیں رکھا۔ احسان نے مجھے پکارا اور پکارتا گیا، پوچھا رہا کہ فیصل تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیز قدموں سے اس بازار حسن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے احسان کے آنے کا انتظار نہیں کیا، ڈرائیور سے کہا گھر لے کر چلو۔ پورا راستہ بے چینی سے کٹ گیا، ایک پل مجھے چین نہیں رہا تھا۔ گھر آ کر میری بے چینی قدموں سے تھی۔ میں آج کسی بیوی کے کمرے میں نہیں جا چکا تھا، ڈرائیور روم میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آدھی راستے گزر گئی اور میرے دماغ کی الہامیں بڑھنے لگے تھے، جب میری پہلی بیوی ڈرائیور روم میں آئی۔ مجھے کہنے لگی فیصل کیا بات ہے، سوئے نہیں آپ نے؟ آج کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا میرے پیچھے چوبین سال کا تھا۔ وہ اب بیمار رہنے لگے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنی بچنے کی امید نہیں ہے، میرے پیٹ میں بننے ہوئی رسولی پیٹ کو کینسر کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ میں نے جانتا تھا یہ چند مہینوں کے مہمان ہے، اس لیے اب سارا وقت اس کے پاس گزارنا تھا۔ آپ بس میری خواہش پوری کر دیں، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کی بات پر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میرے مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے حسینہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پرسکون لاچار ہو، شاید اس بیماری سے تم دو چار ہوگی۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہے، میں تو سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، مگر یہ نہ پتا تھا کہ میرا یہ سہارا آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی دے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، شاید میرے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی آپ نے شادی ہمیشہ بے سہاروں سے ہی تاکہ آپ کے کوئی نیکی اور والی کی پسند آ جائے تو پھر رات کو اس دوائی خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے؟ اس نے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت ہوا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا میری بات؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی وہ چوٹرین میری بات کا جواب دے۔ میں نے کہا میرا دل نہیں مانتا تھا کیونکہ وہ طوائف ہے، پھر بہت کم عمر، بس 19 سال کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے اس لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 19 سال سے بڑی نہ تھی،
وہ بے حد حسین تھی مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جائے تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی، اسے نکاح کر لے فیصل، اس سے بات پر میں نے کہا ہوش میں تو ہو تم، ایک طوائف کب کیسے شادی کرتی، پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے رہی، پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتی ہوں مجھے شرم آ جاتی ہے۔ میری اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن ایسے بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر سچ کے میں نے اسے نکاح کر لیا۔ کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے۔ بانو